بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیم ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی منیمم سسٹم ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور آپ نے سسٹم کو کس طرح سے کنفیگر کرنا ہے فار گیم ڈیولپمنٹ اور موبائل ایپس ڈیولپمنٹ۔ تو سیٹ اپ کرنا، سسٹم سیٹ اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے دو طرح کی گیمز بنانی ہیں، اینڈرائڈ کے لیے بھی، اور کیونکہ زیادہ تر اینڈرائڈ اور ڈیسک ٹاپ کے لیے ہم گیمز بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا منیمم ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کیا کیا آپ کو انسٹال اور کیسے کرنا پڑے گا سسٹم سیٹ اپ، تو یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو سسٹم ریکوائرمنٹ ہے۔ سسٹم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو کور i3 ود 8 GB ریم اینڈ 4th جنریشن یا پلس میں آپ کو کے پاس اگر ہے تو پھر آپ یہ کام شروع کریں۔ کور ٹو ڈو وغیرہ جو ہیں ان میں اکثر میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے، مجھے بہت زیادہ پرابلم رہا ہے، تو آئی ول ناٹ ریکمینڈ دیٹ۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کور i5، اور کور i5 میں آپ جو ہے 4 GB ریم کے ساتھ بھی اگر آپ کے پاس 4th یا 5th جنریشن ہے تو وہ بھی صحیح کام کرے گا، لیکن 8 GB ریم ہو تو وہ بہت پرفیکٹ ہے۔ اور کور i5 کے ساتھ اگر 16 GB ریم ہو جائے تو پھر تو بہت ہی زبردست ہے۔ تو یہ سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں۔ آپ کی گرافک کارڈ جو ہے آپ کا منیمم 1 MB ہونا چاہیے، اور لیپ ٹاپ وغیرہ میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو ڈیسک ٹاپ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایکسٹرنل بھی مل جاتا ہے، تو وہ آپ کو یعنی 1 MB تک ہونا چاہیے، اس کا بلٹ ان ہو یا ایکسٹرنل ہو۔ تو جو ڈیسک ٹاپس ہیں، ڈیسک ٹاپ میں اگر آپ کا کور i3 ہو ود 4 GB ریم تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ 2nd جنریشن بھی ہو تو بھی چل جاتا ہے، کیونکہ ڈیسک ٹاپ کی جو کوالٹی سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیپ ٹاپ سے۔ تو یہ کچھ سسٹم ریکوائرمنٹس تھیں۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے، یعنی کور ٹو ڈو ہے یا ڈوئل کور ہے، تو وہ پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو بہتر ہے کہ آپ ویٹ کر لیں اس سسٹم کے لیے۔ پہلے سسٹم ٹولز مسٹ بی ریڈی فار گیم ڈیولپمنٹ، تو آپ کو ٹولز پورے کرنے پڑیں گے۔ آئی تھنک میں نے پوچھا تھا i5 کور i5 جو ہے وہ آپ کو 10,000 میں مل جاتا ہے، سسٹم جو CPU ہوتا ہے آئی تھنک کہ مل جاتا ہے آپ کو 1st یا 2nd جنریشن کے ساتھ۔ تو اینی ہاؤ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ سسٹم کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ کے لیے جاوا تو ضروری ہے، تو جاوا JDK اور جاوا JRE بھی آپ انسٹال کر لیں، اور ان کے ورژنز ہیں، یہ والا لیٹسٹ ورژن ہے JDK 11، اس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس برا رہا ہے، اور پھر مجھے یہ ان انسٹال کر کے دوبارہ سے پرانا ورژن کرنا پڑا۔ تو یہ والا ورژن جو ہے 8U195، یہ والا بیسٹ کام کرے گا، اس کو آپ انسٹال کر لیں۔ JDK کو بھی JRE کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو یہ لازمی ہونا چاہیے آپ کے سسٹم میں فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ۔ .NET فریم ورک جو ہے وہ اکثر ہو جاتا ہے، ہم گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی سافٹ ویئرز بھی ہم انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو وہ اگر نہیں ہے تو انسٹال کر لیں، ادروائز وہ ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی۔ اس کے بعد آپ نے اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کرنا ہے۔ اینڈرائڈ اسٹوڈیو جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے ہمیں فار اینڈرائڈ APKs وغیرہ ہم بناتے ہیں جب، یا موبائل ایپس پلے اسٹور کے لیے بنائیں گے تو اس کے لیے یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اینڈرائڈ SDK ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور SDK ٹولز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ یہ پورے کا پورا ہی اینڈرائڈ اسٹوڈیو ہی انسٹال کر لیں تو یہ زیادہ بیٹر ہے، اس میں پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ جب آپ ایک دفعہ انسٹالیشن کر لیتے ہیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی، تو وہاں پہ نیچے سیٹنگز کا ایک ٹیب ہوتا ہے اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں، ابھی میں اوپن نہیں کر رہا کیونکہ وہ بہت سلو کر دیتا ہے سسٹم کو۔ تو اس کے اندر آپ جا کے بہت ساری جو اس کے پلگنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس وہ نہیں انسٹال ہوئے ہوتے، تو ان میں سے کچھ پلگنز جو ہیں وہ آپ کو انسٹال کر لینے چاہیے۔ 4.2 یہ جو جیلی بین وغیرہ ہے، جیلی بین 4.1 4.2 یہ آپ بس انسٹال کر لیں تو وہ پرفیکٹ
ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کو پرابلمز وغیرہ نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ جب آپ یہ انسٹال کر لیتے ہیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو تو ایک ایرر آتا ہے پھر بھی آپ کے پاس بلڈ میں، اور وہ کہتا ہے جی کہ ایس ٹی کے ٹولز کا وہ ایرر آتا ہے آپ کے پاس، اور یہ اکثر آتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لڑکوں کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایس ٹی کے ٹولز، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے سائٹ اوپن کر دی ہے، اور یہاں اس سائٹ پہ آپ چلے جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ایس ٹی کے ٹولز کے ورژنز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں سے آئی ول سجیسٹ کہ کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ 25.1.6 میں نے کیا تھا تو وہ تو بیسٹ کام کر رہا ہے ابھی تک، تو اینی ہاؤ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ان میں سے۔ اچھا، جب یہ آپ ایس ٹی کے ٹولز یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے سپریٹلی، یعنی اس کے اندر وہ انسٹال ہو چکے ہوں گے ایس ٹی کے ٹولز، لیکن وہ دوبارہ سے آپ نے کرنے ہیں یہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چلے جائیں گے یہاں پہ اینڈرائڈ اس پاتھ پہ چلے جائیں گے، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا اور ایپ ڈیٹا لوکل اینڈرائڈ ایس ڈی کے، اور ایس ڈی کے اندر آپ کے پاس یہ ٹولز کا ایک فولڈر ہوگا۔ تو اس کو اگر ہم اوپن کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایس ٹی کے ٹولز ہیں۔ اچھا، اب یہ والے ٹولز جو ہیں یہ اولڈر ٹول ہیں، جو ڈیفالٹ جب آپ کا اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال ہوگا تو یہ ٹولز ہوں گے آپ کے پاس صرف۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان ٹولز کی ڈائریکٹری کو آپ ڈیلیٹ بے شک کر دیں، یا جس طرح میں نے ری نیم کیا ہے اس طرح سے ری نیم کر دیں گے، اور یہ آپ ورژن دیکھ رہے ہیں ٹولز کا 25.2.3 ورژن جو ہے وہ میں نے سپریٹلی ڈاؤن لوڈ کیا، اور پھر اس کو ہم ایکسٹریکٹ کر دیں گے اور ٹولز کا جو فولڈر ہے اس کو ریپلیس کر دیں گے نئے ایس ٹی کے ٹولز کے ساتھ۔ تو یہ سیٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے یہ اگر آپ نے نہ کی تو بہت زیادہ پرابلمز آئیں گے آپ کو۔ یہ نوٹ جے ایس وغیرہ کی جب ایپس وغیرہ ہم بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں سے یہ آپ کے پاس اینڈرائڈ ایس ٹی کے کا ایک پاتھ آ جاتا ہے، تو اس کو آپ کاپی کر لیں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے کنٹرول پینل، یا آپ ڈائریکٹ ہی لکھنے یہاں پہ انوائرمنٹ ویریبلز، یہاں پہ ویریبلز، اور یہاں پہ یہ اوپن ہو جائیں گے یہ انوائرمنٹ ویریبلز۔ اچھا، ونڈوز جو ہے ونڈوز 10 کو میں سجیسٹ کروں گا، اس کے اندر آپ کے جو وائرس وغیرہ کا اٹیک ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، تو یہ ونڈوز 10 جو ہے وہ آپ یوز کیا کریں سسٹم میں۔ یونٹی وغیرہ بھی اس پہ پرفیکٹ جو ہے ساری چیزیں پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہیں۔ اینی ہاؤ، انوائرمنٹ ویریبل میں جب آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ چیز ضرورت نہیں ہوتی ایکچولی، لیکن کبھی کبھار آپ کے پاس پرابلم آ رہا ہوتا ہے، تو اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے پاتھس ایڈ کر دینے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کئی دفعہ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا آپ کے ایکوریٹ پاتھ کو۔ تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نیو پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ آپ نے جو دو پاتھ ہیں امپورٹنٹ وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں، اور پہلا پاتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے جی سوری ادھر سے ہم یوزرز اینڈ یہاں پہ چلے گئے تھے ایپ ڈیٹا لوکل اور اینڈرائڈ تو ایس ٹی کے، تو یہ والا جو پاتھ ہے اس کو ایک کاپی کر لیں گے آپ، اور پھر آپ نے اوپن کرنا ہے وہ سیٹنگ والا جو ہے انوائرمنٹ ویریبلز، اور جہاں پہ اس پاتھ کی یہاں پہ پاتھ دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں گے آپ، یہاں پہ کچھ بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں اینڈرائڈ ایس ٹی کے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ ایڈ کر دیں گے آپ، یہ ایڈ ہو جائے گا ادھر، اور اس کو بعد میں ریموو یا ایڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جاوا، تو جاوا کے لیے آپ جائیں گے پروگرام فائلز جاوا،
اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں JDK 1.8.0 ہے، تو اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کو پاتھ کو ہم نے کاپی کر لینا ہے، اس پاتھ کو، اور پھر ہم یہاں پہ جائیں گے اور اس کو پیسٹ کریں اور یہاں پہ لکھتے ہیں جاوا ہوم یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ یہاں ایڈ ہو جائے گا. اب اسی چیز کو یہاں بھی ایڈ کر دینا ہے آپ نے اس ایریا میں بھی، تو یہاں بھی آپ ایڈ کر دیں گے. یہاں بھی نیو، ابھی یہ دیکھیں نیو کا آپشن ہی ادھر نہیں آ رہا، تو آپ کا آ رہا ہوگا. تو اینی ہاؤ یہاں پہ نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے. تو اس کو آپ پھر ابھی ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ میرا سسٹم ریکوائر نہیں کر رہا اس کو. تو یہ طریقہ تھا پورے سسٹم کو، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے، یعنی کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کو سافٹ ویئرز بھی میں یہاں پہ بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سافٹ ویئر کدھر سے کرنا ہے ڈاؤن لوڈ اور کیسے اس کو یوز کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے تو یونٹی ہم نے انسٹال کرنا ہے. یونٹی کا جو ورژن یوزلی آپ انسٹال کرتے ہیں 2018 یا 17.1 جو لیٹسٹ ورژنس ہیں ان کے، تو ان میں اکثر پرابلم آتا ہے، اور جب بھی آپ بلڈ پروسیس کرتے ہیں تو ہینگ ہو جاتا ہے سسٹم، یا یونٹی جو ہے آپ وہ کیونکہ بگی ہیں نیو جو ورژنس ہیں تو ان کو آپ نے یوز نہیں کرنا، ورنہ آپ پھر ساری گیم بنا کے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بلڈ نہیں ہو رہی ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سائٹ پہ جانا ہے Get Into PC. یہ سائٹ بہت اچھی سائٹ ہے جہاں سے آپ کو سارے سافٹ ویئرز مل جاتے ہیں فری میں. اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یونٹی پرو، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ یونٹی پرو بھی انسٹال کر سکتے ہیں. اور اب آپ یہاں پہ ادھر اس نے یہ ورژن بھی اپلوڈ کر دیا ہے، لیکن جو میرا ہے جو ایکسپیرینس ہے وہ اس ورژن کے ساتھ ہے، یہ والا جو ورژن ہے یہ والا، تو اس کے ساتھ مجھے کبھی پرابلم نہیں آیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں آئے گا. تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 5.4.1، اور اس کی ساری جو ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس نے لکھی ہوتی ہیں کہ کیسے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس کو کس طرح سے آپ نے انسٹالیشن کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے یہاں پہ. یہ بہت اچھی سائٹ ہے. تو یہاں سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور یہ انسٹال کر لینا ہے، تو یونٹی پرو آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا. اور دیٹ از بیٹر دین یونٹی پرسنل، کیونکہ یونٹی پرسنل کے جو نئے ایڈیشنز ہیں ان کے اندر پرابلم آتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اس میں اضافہ ہوا ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو سے ہم اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اپنی گیم بنانا شروع کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.